کیا ہوا بھابھی؟ کیسے گر گئی؟ یہاں سے وہ اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ بھابھی یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو بھی شاپنگ پر جانا تھا آپ کے ساتھ۔ رابعہ کا ڈریس نہیں آیا کل کا۔ ان محترمہ نے بولا تھا کہ جب تک بھابھی نہیں آ جاتی میں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ رابعہ یہ کیا بچپنا ہے، تمہیں پتا بھی تھا کہ میں یہاں نہیں آ سکتی، پھر بھی تم نے ضد لگائی ہوئی تھی اور ڈریس بھی نہیں لیا تھا۔ اب دیکھو میں نہیں جا سکتی، تم اکیلی جاؤ گی لینے، تو پہلے بھی تو جا سکتی تھی۔ بھابھی کول ڈاؤن، کیا ہو گیا؟ کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہیں؟ رابعہ حریرہ کو گود میں لیتی بولی۔ خیر یہ سب چھوڑیں، یہ بتائے کل آپ کیا پہنے گی؟ ثانیہ نے بات بدل دی۔ میں اپنی فراک پہن لوں گی۔ نو نیور، بھابھی آپ رابعہ کی بھابھی ہیں تو آپ کو تو خوبصورت دکھنا ہے، آپ ساڑی پہن لیں، بہت پیاری لگے گی قسم سے۔ نہیں میں ساڑی نہیں پہنوں گی، مجھے پہننی نہیں آتی اور اچھی بھی نہیں لگتی مجھے۔ بھابھی آپ کو بہت اچھی لگے گی، آپ پہن کے تو دیکھیں۔ میرے پاس کوئی ساڑی نہیں ہے، ضد نہیں کرو۔ ہم ابھی جائیں گے، رابعہ کا ڈریس لینے تو لے آئیں گے اور آپ مما کی مدد سے پہن لیجیے گا۔ بھابھی آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی، رابعہ فوراً بولی۔ ہاں آنٹی، اور تم مجھے اس طرح بلیک میل کیا کرو، علیشا مسکراتی ہوئی بولی۔ بس ٹھیک ہے، کل بھابھی ساڑی پہن رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، علیشا یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ اتنے میں صالحہ بیگم کمرے میں آئی۔ کیا ہوا علیشا، کیسے گر گئی؟ آنٹی بیڈ کی پائنتی سے اٹک کر گر گئی۔ بیٹا آرام کرو، کل تک تمہیں ٹھیک ہونا ہے۔ جی جی آنٹی۔ چلو رابعہ ثانیہ، آج کا ہی وقت ہے، پھر تم لوگوں کی چوائس۔ جی جی چلیں۔ وہ دونوں صالحہ بیگم کے پیچھے گئیں۔ علیشا حریرہ کو گود میں لے کر فیڈ کروا رہی تھی۔ دروازے کی طرف اس کی فیڈ تھی۔ علیشا حریرہ کو فیڈ کروا رہی تھی جب شاہ کمرے میں آیا۔ تم نے پین کلر لیا نا؟ شاہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ روم سے چلے جائیں، علیشا دو ٹوک بولی۔ علیشا کیوں ایسا بہیو کر رہی ہو؟ ڈائیورس پیپر بھیج کر رشتہ ختم کر دیا اور مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں ایسا بہیو کیوں کر رہی ہوں؟ علیشا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ڈائیورس پیپر کے پیچھے بھی ایک پیپر تھا جو تم نے نہیں پڑھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، علیشا حریرہ کو لٹا کر بولی۔ شاہ اس کی طرف آیا۔ دیکھو علیشا میں جانتا ہوں میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تم جا رہی تھی، میں نے تمہیں نہیں روکا، اس میں میری غلطی ہے، اس لیے غلطی کا مداوع کرنے کے لیے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کرو گے، لیکن میں پھر بھی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ شاہ ہاتھ جوڑ کر علیشا کے سامنے ایک گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں جب سب کچھ ہی ختم ہو چکا ہے، اور میں آپ کو کیوں معاف کروں؟ جب ثانیہ گئی تھی میں نے بھی آپ کو یہی کہا تھا، مگر میری سنی تھی آپ نے؟ نہیں نا، تو میں آپ کو کیوں معاف کروں؟ میں نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ڈائیورس پیپر کے پیچھے کیا لکھا تھا۔ علیشا ڈائیورس پیپر کے پیچھے ایک پیپر تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈائیورس دینے کا حق تمہارے پاس ہے، تم چاہو تو لے سکتی ہو، میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں اب تم پر کوئی ظلم نہیں کروں گا، لیکن ڈائیورس لینے سے پہلے ایک دفعہ حریرہ کا سوچ لینا۔ میں نہیں چاہتا تمہیں ڈائیورس دینا، تم سے الگ ہونا، اس لیے یہ حق تمہیں دے دیا، تو پلیز ایک دفعہ حریرہ اور میرے بارے میں سوچ لینا۔ یہ پین کلر لے لو، میں نیچے کیٹرنگ والوں کے پاس ہوں، اگر کچھ چاہیے تو انٹر کام کر دینا، بانو دیکھ لے گی۔ علیشا غائب دماغی سے بولی۔ شاہ یہ کہہ کر واپس مڑ گیا۔ کہ کیا ہو گیا؟ کیا واقعی شاہ نے مجھے ڈائیورس نہیں دی؟ مریم کو فون کرتی ہوں، شاید وہ مجھے کچھ سمجھا دے، میرے دماغ تو بالکل بھی نہیں چل رہا۔ علیشا یہ کہہ کر سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھانے لگی۔ علیشا نے مریم کو فون کیا، تیسری بیل پر فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے علیشا؟ تو ٹھیک تو ہے؟ ہاں ٹھیک ہوں یار، مجھے شاہ نے ڈائیورس نہیں دی ہے، انہوں نے ڈائیورس پیپر کے ساتھ ایک پیپر اور بھیجا تھا جس میں لکھا تھا کہ ڈائیورس کا حق انہوں نے مجھے دے دیا ہے۔ واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان سے ڈائیورس لے لوں تو مجھے کچھ نہیں کہیں گے، وہ بہت شرمندہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ڈائیورس لینے سے پہلے ایک دفعہ حریرہ کا سوچ لیں۔ میں اب کیا کروں؟ علیشا تو ایک کام کر، تو ڈائیورس پیپر لے کر گئی ہے نا، سب سے پہلے تو پیپر دیکھ، اس میں وہ پیپر ہے جو شاہ بتا رہا ہے، میں کال پر ہوں تو دیکھ۔ ارے یار کیسے دیکھوں، پاؤں میں بہت درد ہے، گر گئی ہوں، میں تجھے بعد میں دیکھ کر بتاتی ہوں۔ تو یہ بتا میں کیا کروں؟ دیکھ علیشا، اگر وہ پیپر ہے تو ڈائیورس نہیں لے شاہ سے، اس سے حریرہ کا مستقبل بھی بچ جائے گا، کیونکہ اگر تو ڈائیورس لیتی ہے تو شاہ حریرہ سے ملنے کا کرے گا اور تو اسے ملنے نہیں دے گی، اور اگر شاہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دے، کیونکہ علیشا غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اور اگر تو معاف نہیں کرے گی تو تجھ پر اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لیکن مریم، انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں، اور اگر دوبارہ یہی ہوا تو میں کیا کروں گی؟ پاگل لڑکی، تو ڈائیورس لے لینا، ڈائیورس تیرے حق میں ہے۔ وہی بھی ڈائیورس لینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، مجھے اس لفظ سے بہت خوف آتا ہے، میں اگر سوچتی ہوں تو میرا دم گھٹتا ہے۔ علیشا تو کیا چاہ رہی ہے بتا؟ مریم، میں اور حریرہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ تو صحیح ہے، تو اسے معاف کر دے اور اپنی نئی زندگی شروع کر۔ ہاں اچھا، میں تجھے پیپر دیکھ کر بتاتی ہوں، علیشا نے کہہ کر کال کاٹ دی۔
علیشا پین کلر لے کر سو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ رابع ثانی کی آواز سے کھلی۔ وہ دونوں اس کے پاس کھڑی تھی۔ علیشا ان کو دیکھ کر ایک دم سے اٹھی۔ بھابھی یہ دیکھیں، مما نے آپ کے لیے کتنی اچھی ساڑی لی ہے۔ مما کی چوائس ہے۔ ثانیہ بلیک کلر کی ساڑی لیے کھڑی تھی جس کے پلو پر گوٹا لگا ہوا تھا۔ ہم بہت پیاری لگ رہی ہے، علیشا ساڑی ہاتھ میں لے کر بولی۔ اتنے میں شاہ کمرے میں آیا۔ کیسا ہے اب تمہارے پیر کا درد؟ ٹھیک ہے۔ پین کلر لی تھی؟ جی لے لی تھی۔ شاہ اور ریرا کو گود میں لینے لگا جب علیشا نے سوالیہ نظروں سے شاہ کو دیکھا۔ دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، شاہ علیشا کا مطلب سمجھ کر بولا۔ علیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ کے جانے کے بعد رابعہ اور ثانی ایک دم بولی، او ہو واہ بھائی، زیادہ فری نہ ہو، ابھی معاف نہیں کیا ہے تم لوگوں کے بھائی کو۔ علیشا مصنوعی غصہ چہرے پر لے کر بولی، کوئی بات نہیں، وہ بھی ہو جائے گا۔ ثانیہ آنکھ دبا کر بولی، بہت تیز ہو، تم لوگ مجھے اسی لیے بلوایا ہے نا؟ آپ بھابھی آپ کچھ بھی سمجھیے۔ رابعہ علیشا کے برابر جہاں کچھ دیر پہلے حریرہ سو رہا تھا وہاں لیٹ گئی۔ اچھا، علیشا یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ رات میں علیشا کے پاؤں کا درد ٹھیک تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے بیگ کے پاس گئی جو صوفے کے برابر میں رکھا تھا۔ جب وہ اس پیپر نکال کر دیکھا تو اس میں واقعی وہ پیپر موجود تھا۔ شاہ سچ بول رہے تھے۔ وہ پیپر دوبارہ بیگ میں رکھ کے نیچے چلی گئی۔ نیچے آئی تو رابعہ مہندی لگوا رہی تھی۔ علیشا بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ارے بھابھی آپ نیچے کیوں آ گئی؟ اگر کچھ چاہیے تو انٹر کام کر دیتی۔ نہیں کچھ نہیں چاہیے، اوپر اکیلے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہریرا بھی نہیں ہے تو سوچا نیچے آ جاؤں۔ پیر کا درد کیسا ہے؟ اب تو ٹھیک ہے۔ کتنے خاندان سب اپنے کمرے سے نکلے۔ ارے بھائی کہاں ہے ہمارا بوتا، کب سے دیکھا نہیں اسے۔ انکل ہریرا شاہ کے ساتھ ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے ہیں۔ بھابھی آپ لگوائیں گی مہندی؟ ثانیہ علیشا کے پاس بیٹھ کر بولی، ہاں کیوں نہیں، مہندی لگوانا مجھے بہت پسند۔ علیشا بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس سے مریم کی بات یاد آ گئی تھی، ہریرا کو اپنے سے دور مت کرنا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا دیکھ رہی ہو؟ صالح بیگم علیشا کو دروازے کی طرف دیکھ پا کر بولی، کچھ نہیں آنٹی۔ علیشا دوبارہ رابعہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، سامنے سے شاہ آتا دکھائی دیا۔ علیشا نے شکر کا سانس لیا۔ علیشا نے فوراً کھڑی ہو کر شاہ کی گود سے ہریرا کو لیا۔ یہ بہت رو رہا تھا۔ بیٹا بھوک لگی ہوگی، تم کمرے میں لے جاؤ۔ جی۔ علیشا یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ علیشا ہریرا کو فٹ کروا رہی تھی۔ شاہ کمرے میں آیا۔ آپ دروازہ نوک کر کے نہیں آ سکتی؟ اور میرے کمرے میں آپ کا کیا کام جو بار بار آ جاتے ہیں؟ علیشا شاہ سے پیٹ کے ہوئے تھی۔ شاہ کا ایسا بے دھڑک کمرے میں آنا علیشا کو اچھا نہیں لگا۔ مسز اذلان شاہ، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں یہ کمرہ میرا ہی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد میں اس کمرے میں رہا ہوں۔ تو مطلب آپ رابعہ ثانیہ آنٹی سب نے ہی مجھے پاگل بنایا ہے، اور اتفاق سے آپ پاگل بن بھی گئی۔ شاہ شوقی سے بولا، زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کریں، میں آنٹی سے بول کر دوسرے روم میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ خبردار اگر اس کمرے سے ایک بھی قدم باہر نکالا تو کیا کر لیں گے آپ؟ علیشا فوراً غصے سے بولی، کچھ نہیں، میں بھی اسی روم میں آ جاؤں گا، آخر اپنے بیٹے کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ خیر پیر کا درد کیسا ہے؟ ٹھیک ہے پیر کا درد، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے فکر کرنے کی ضرورت؟ اگر دوبارہ گر گئی تو مجھے ہی اپنے باہوں میں اٹھانا ہوگا۔ اللہ اب یہ بار بار اس کا تانا دیں گے۔ واقعی میں دیکھ کر نہیں چلتی میں۔ علیشا اسی سوچ میں تھی جب شاہ نے مخاطب کیا، علیشا، ہریرا سو گیا تھا۔ علیشا نے ہریرا کو اپنی گود سے اتار کر بیڈ میں لٹا دیا۔ جی؟ علیشا شاہ کی طرف الٹا متوجہ ہو۔ شاہ علیشا کی طرف گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، لیکن اب میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ ڈائیورس کا حق بھی تمہارے پاس ہے، اگر تم نے لے لی تو میں مر جاؤں گا۔ نہیں، علیشا فوراً بولی، میں آپ کو معاف کر دوں گی لیکن ایک شرط پر۔ مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ دوبارہ وہی رویہ اختیار کیا تو ہریرا کی سر کی قسم میں ڈائیورس لے لوں گی، اور نہ ہی آپ کی فیملی کو ہریرا سے ملنے دوں گی۔ علیشا ہریرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، مجھے منظور ہے، مگر تم مجھے معاف کر دو۔ شاہ ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ چپکے سے ایک آنسو شاہ کی آنکھ سے نکلا۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، لیکن اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہریرا تمہیں خوشیاں دوں گا۔ علیشا، تمہارے جانے کے بعد بابا، مما، ثانیہ، رابعہ، انفیکٹ سبھی نے مجھے بہت ذلیل کیا، اور بابا نے تو مجھے مارا بھی ہے۔ جس دن بابا نے مجھے مارا اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ اسی چکر میں رضا کے پاس گیا، لیکن اس نے مجھے یہ بولا، تم مرد کہلانے کے لائق نہیں رہا، تو نے ایک لڑکی کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اور لڑکی بھی وہ جو ایک کو چھوڑتی ہے 10 کو پکڑتی ہے۔ مجھے رضا کی یہ بات بہت بری لگی کہ وہ لینا کے بارے میں برا بول رہا ہے۔ میں اسے نہ جانے کیا کیا بول کر 20 سال کی دوستی ایک منٹ میں ختم کرایا، لیکن رضا کی باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھی، اس لیے میں لینا کے پاس گیا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، مگر اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی میں تم سے شادی کروں گی، تم نے اپنا منہ دیکھا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بولا۔ مجھے لینا کی کہی ہوئی ایک ایک بات دماغ میں ہتھوڑے برسانے لگی۔ میں رضا کی طرف گیا۔
میں نے اس سے معافی مانگی۔ رضا ایسا نہیں ہے، اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ میں نے رضا کو علینا کی ساری باتیں بتائی۔ میں اب علینا سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ میں نے ایک لڑکے کو پیسے دیے تھے اس لیے کہ وہ علینا کے ساتھ کھیلے، اور اتفاق سے علینا کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس لڑکے نے علینا کو ہراسمنٹ کا شکار کیا۔ اس دن علینا مجھ سے بیکاریوں کی طرح اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے اس دن بہت خوشی ہوئی تھی۔ آپ کو علینا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا تھا۔ جو بھی تھا وہ ایک لڑکی تھی، اور ہر لڑکی کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ علیشا کو علینا کے بارے میں سن کر دکھ ہوا تو فوراً بولی، لیکن وہ لڑکی نہیں تھی، وہ لڑکی کے روپ میں شاہ علینا کے لیے اپنے منہ سے کوئی غلط الفاظ نکالنے سے گریز کر گیا تھا۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا جب مجھے احساس ہوا کہ رضا، مما، بابا سب بھی صحیح کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں جانتا تھا کہ تم اب میرے پاس نہیں آؤ گی، اور تم کہاں تھی مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن ایک دفعہ میں نے رابعہ کو تم سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ پھر اس سے میں نے تمام ڈیٹیلز لے لی۔ میں نے سوچا ڈائیورس کا حق تمہیں دے دوں، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم سے معافی مانگتا۔ میں نے تمہیں ڈائیورس پیپر بھیج دیے، لیکن میری یہی دعا تھی کہ تم کسی طرح ڈائیورس نہیں لو۔ پھر مجھے رابعہ کے تھرو پتہ لگا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے سوچا میں وہاں آ جاؤں، لیکن مما نے مجھے صاف منع کر دیا۔ جب تمہاری دوست نے مما کو بتایا ہریرا کا، میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ تمہیں اس گھر میں واپس لاؤں گا، بھلے ہی مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اسی دوران رابعہ کی منگنی کا ہوا تھا، تو میں نے ہی رابعہ کو کہا تھا۔ جب مما تمہیں رابعہ کی منگنی کا بتا رہی تھی تو میں رابعہ مما کے ساتھ تھا۔ مما نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے تمہارے اور ریرا کے آگے پیچھے گھومنے نہیں دیں گی، تو انہیں مما کے ہاتھ سے موبائل لے کر انہیں بولا، مما کیا کر رہی ہیں؟ سارے پلان پر پانی پھیر رہی۔ شاہ ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، جس سے علیشا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب سے بابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا میں نے بابا سے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ پھر آج صبح میں بابا کے کمرے میں گیا، میں نے ان سے معافی مانگی، ان کو بتایا کہ آپ کے پوتا اور بہو آ رہے ہیں۔ وہ اتنا خوش تھے، مگر پھر مجھے ڈر تھا کہ تم یہاں آ کر بابا سے روڈ بیہیویئر نہ رکھو۔ لیکن جب صبح تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ تم یہاں بلوا کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ شاہ ساری باتیں بتا کر چپ ہو گیا، جس سے کمرے میں سکوت چھا گیا۔ لیکن اسی وقت کمرے میں ایک آواز گونگی جو ہریرا کے رونے کی تھی۔ علیشا نے فوراً ہریرا کو گود میں لے لیا۔ اوپر بیٹھے علیشا نے شاہ کو نیچے ہی بیٹھے دیکھ کر بولی۔ شاہ بھی علیشا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی شاہ کو بیٹھے جب انٹر کام ہوا۔ شاہ نے اٹھایا۔ بیٹا آپ کی وائف آ گئی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمرے میں ہی جم جاؤ۔ سامنے رضا تھا۔ باہر آؤ، کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ تم تو یار ایک ہی دن میں جورو کے غلام بن گئے۔ وقو مت، آ رہا ہوں۔ شاہ انٹر کام دوبارہ رکھ کر اٹھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ علیشا بے خیالی سے پوچھ بیٹھی۔ رضا آیا ہے تو نیچے بلا رہا ہے۔ میں بھی چلتی ہوں، رابعہ کے پاس جاؤں گی۔ چلو اسے مجھے دے دو۔ شاہ نے علیشا کی گود سے ہریرا کو لیا۔ وہ دونوں نیچے آئے تو وہاں رابعہ، ثانیہ کے علاوہ عاصم اور رضا بھی موجود تھے۔ آئیں بھابھی، آپ بھی مہندی لگوا لیں۔ نہیں، اب تو میں بالکل بھی نہیں لگوا سکتی۔ کیوں بھابھی؟ رابعہ ناسمجھی سے بولی۔ یہ دیکھو نا، علیشا نے اپنی گود جہاں ہریرا سو رہا تھا اشارہ کیا۔ ابھی اٹھ گیا تو ساری مہندی خراب ہو جائے گی۔ اس میں کیا ہوا، آپ ہریرا کو بھائی کو دے دیں نا۔ بھائی، ابھی علیشا بول ہی رہی تھی جب رابعہ نے شاہ کو آواز دی۔ وہ جو آسم سے کچھ بات کر رہا تھا رابعہ کو بلانے پر رابعہ کو دیکھا۔ بھائی ہریرا کو لے لیں، بھابھی مہندی لگوائے گی۔ نہیں نہیں، میں سنبھالوں گی، علیشا فوراً بولی۔ لاؤ دے دو، میں لے لیتا ہوں، تم مہندی لگوا لو۔ ویسے بھی یہ سو رہا ہے، اٹھ جائے گا تو آپ کو بہت پریشان کرے گا، اور یہ مہندی بھی خراب ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم لگوا لو۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر علیشا سے ہریرا کو لے لیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی علیشا کو مہندی لگواتے ہوئے، اور وہی ہوا جو علیشا نے کہا تھا۔ ہریرا اٹھ کر رونا شروع ہو گیا۔ شاہ کے بہلانے پر بھی ہریرا چپ نہیں ہوا۔ میں کہہ بھی رہی تھی مگر سنتا کون ہے میری، اب میری مہندی بھی خراب ہو جائے گی۔ علیشا ایک دم غصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تم مہندی لگوا لو، میں اسے باہر لے جاتا ہوں۔ شاہ یہ کہہ کر باہر لاؤنج میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے عاصم اور رضا بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب شاہ ہریرا کو لے کر واپس آیا۔ بھئی کیا چیز ہے یہ، روئے جا رہا ہے، ایک منٹ بھی چپ نہیں ہوا۔ باہر بھی بس ہو گئی، آپ اس کو اوپر لے چلیں۔ علیشا ایک ہاتھ پر مہندی لگوا کر اٹھ گئی۔ شاہ ہریرا کو لے کر اوپر آ گیا، اس کے پیچھے علیشا بھی تھی۔ علیشا نے ایک ہاتھ سے ہریرا کو گود میں لیا۔ علیشا فارغ ہوئی تو شاہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا مہندی والا ہاتھ غور سے دیکھنے لگا۔ تم نے میرا نام نہیں لکھوایا مہندی سے؟ مسٹر شاہ، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، یہاں میری شادی نہیں ہو رہی جو میں آپ کا نام ہاتھ پر لکھواؤں۔ مسز شاہ، اگر لکھوا لیتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، شاہ اسی کے انداز میں بولا۔ مسٹر شاہ، مجھے لگتا ہے آپ کو چشمے کی ضرورت ہے، یہ دیکھیں۔ علیشا نے اپنے ہاتھ پر اشارہ کرتے ہوئے دکھایا، وہاں اذلان لکھا ہوا تھا۔ ارے مسز اذلان شاہ تو بہت تیز ہو گئی ہیں، آپ سے کم ہوں، علیشا منہ چڑھا کر بولی۔ شاہ علیشا کے قریب آیا
جب علیشا نے اسے روکا، دور رہے، مجھے سونا ہے، یہ آپ کے صاحبزادے رات میں اٹھاتے ہیں مجھے۔ علیشا حریرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، میں سنبھال لوں گا۔ جی جی بالکل، نیچے بھی تو آپ نے ہی سنبھالا ہے، علیشا طنزی انداز میں بولی۔ ہاں نا شاہ، میں نے حریرہ کے کپڑے بھی تبدیل کروانے ہیں، بعد میں کروا دینا، شاہ نشیلی آواز میں بولا۔ شاہ چھوڑیں پلیز، علیشا روحانسی آواز میں بولی۔ شاہ نے علیشا کی طرف دیکھا۔ علیشا فوراً موقع پا کر خود کو چھڑوا کر دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ علیشا کی اس حرکت پر زیر لب مسکرایا اور علیشا کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں، علیشا ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی جب شاہ نے علیشا کو پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ مسز اذلان شاہ، میری گرفت سے نکلنا مشکل ہے، شاہ علیشا کی کمر میں بازو حائل کر کے بولا۔ جی نہیں مسٹر اذلان شاہ، ابھی دیکھا نہیں آپ نے، علیشا شاہ کے گلے میں باہیں پھیلا کے بولی۔ شاہ نے علیشا کو کمر سے کھینچ کر اور قریب کیا۔ شاہ علیشا کے ہونٹوں کے قریب آیا جب علیشا نے اپنے مہندی والا ہاتھ چہرے پر رکھ دیا۔ اچھا جی، تو ایسے بچا جائے گا، شاہ مسکراتا بولا۔ اذلان شاہ دور ہو، ابھی آپ کے ساتھ زیادہ ہو، علیشا اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، اپنے بیوی کو کس کرنے میں کیسی شرم، ہٹ جائیں اب ورنہ یہ مہندی والا ہاتھ آپ کے چہرے پر لگا دوں گی۔ ٹھیک ہے، شاہ شوقی سے بولا۔ شاہ کیا بدتمیزی ہے، علیشا روحانسی ہوئی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے میری جان، پیار ہے، مجھے نہیں کرنا ایسا پیار۔ ٹھیک ہے پھر میں کرتا ہوں۔ نہیں میں کرتی ہوں۔ شاہ نے پوری غربت سے علیشا کا لمس محسوس کیا۔ اب جانے دے پلیز۔ ٹھیک ہے جاؤ، شاہ مسکراتا سائڈ ہو گیا۔ علیشا راستہ ملتے ہی فوراً بیڈ پر آ گئی۔ رات کی 3 بجے کا وقت تھا جب علیشا کی آنکھ حریرہ کے رونے کی آواز سے کھلی۔ علیشا اپنی نیند بھگا کر اٹھی جب شاہ نے علیشا کا دوپٹہ کھینچا۔ شاہ پلیز مت کریں، پہلے ہی میں اتنی مشکل سے اٹھی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ شاہ کی آنکھ بھی حریرہ کے رونے سے کھلی۔ مجھے نیند آ رہی ہے اور آپ کو رومانس سوچ رہا ہے۔ اچھا، شاہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ علیشا بھی حریرہ کو فٹ کروا کے سو گئی۔ صبح جب علیشا اٹھی تو شاہ ابھی تک سو رہا تھا، اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو حریرہ شاہ کی طرف کروٹ لیے گونگو کر رہا تھا۔ شاہ نے حریرہ کو اٹھا کر اپنے سینے پر لٹا دیا۔ علیشا ان دونوں باپ بیٹی کی حرکت پر ہنس رہی تھی جب شاہ کی نظر علیشا پر پڑی۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ میری مرضی، اب ہنس بھی نہیں سکتی کیا؟ علیشا بات کو گول گھما گئی۔ نہیں، ضرور ہنس سکتی ہو، مگر وجہ بتا کر، ہر بات بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، شاہ بھی دوبارہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب اٹھ جائیں، آج آپ کی بہن کی منگنی ہے اور آپ مزے سے سو رہی ہیں، اور اسے مجھے دیں۔ علیشا نے حریرہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ شاہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ علیشا حریرہ کے کپڑے تبدیل کروانے لگی، اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ۔ رابعہ نے کمرے میں آ کر بلیک شرٹ کے حریرہ کو گود میں لے لیا۔ ارے کپڑے تو چینج کروانے دو۔ علیشا نے حریرہ کو واپس لینا چاہا۔ اور یہ تم ادھر ادھر کیوں پھدک رہی ہو، آج تمہاری منگنی ہے، آرام سے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ اب کیا بھابھی، میں اپنے بھتیجے سے بھی ملنے نہیں آؤں تو میں کہیں بھاگے جا رہی ہوں، تم کہیں بھاگے جا رہی ہو جو ملنے آ گئی، میں بھی تو اسے لے کے نیچے آ رہی تھی۔ اللہ بھابھی، آپ تو شروع ہو جاتی ہیں، رابعہ کوفت کھا کر بولی۔ اچھا، علیشا نے بس اتنا کہا۔ بھابھی مجھے نا یہ پھپھو نام نہیں پسند، تو میں حریرہ سے اپنے آپ کو بالا کہلواؤں گی۔ آپ کو کوئی پرابلم؟ نہیں، مجھے کیا پرابلم ہوگی، تم جانو تمہارا بھتیجا جانے۔ اتنے میں شاہ ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا۔ رابعہ نے حریرہ کو بیڈ پر لٹا دیا۔ علیشا نے جلد ہی اس کے کپڑے بھی چینج کروا دیے۔ کیا ہوا رابعہ، اتنی صبح ہمارے کمرے میں؟ وہی آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ اتنی صبح نہیں ہے، اگر میرے آنے سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو رہے، کیونکہ یہ آپ کا اکیلے کا کمرہ نہیں ہے، بلکہ میری بھابھی اور میرے بھتیجے کا بھی ہے، تو میں کبھی بھی کسی بھی وقت آؤں گی۔ ارے پاگل لڑکی، میں نے تو صرف پوچھا ہے۔ ہاں تو میں نے بھی بتایا ہے، خیر مما نے آپ دونوں کو ناشتے پر بلایا ہے۔ رابعہ یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ چلے؟ شاہ نے علیشا کو مخاطب کیا۔ علیشا نے حریرہ کو گود میں لیا۔ نیچے آ کر دونوں ڈائننگ ہال کی طرف بڑھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ثالیہ بیگم، حمدان صاحب اور رابعہ ثانی کے علاوہ عاصم بھی موجود تھا۔ اوئے تم یہاں اتنی صبح؟ شاہ نے چیئر کھینچ کر بیٹھتے پوچھا۔ اذلان بھائی، یہ اتنی صبح تو نہیں، اور میں آج رات یہیں رکا تھا، انکل آنٹی نے روکا تھا، عاصم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا، شاہ حمدان صاحب نے شاہ کو مخاطب کیا۔ جی بابا، بیٹے تم عاصم اور رضا کو بھگوا کر سارا کام دیکھ لو، شاہ میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جی بابا، میں رضا کو فون کر دوں گا۔ علیشا بیٹا، آپ ثانی اور رابعہ بھی پارلر کے لیے چلی جانا۔ مما میں تو نہیں جا سکتی، آپ رابعہ ثانی کو بھیج دیں۔
पर क्यों बेटा? मम्मा हुरैरा मुझे तंग करेगा और मैं वैसे भी घर में तैयार हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अलीशा नाश्ता करके कमरे में आ गई। नीचे सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। शाह और आसिम लॉन को डेकोरेट करवा रहे थे। मंगनी का फंक्शन वहीं रखा था। राबिया सानिया भी पार्लर के लिए निकल गई थी। शाम में अलीशा साले बेगम के कमरे के बाहर खड़ी थी, साड़ी का हैंगर हाथ में पकड़े हुए थे। इसने दरवाजा नॉक किया। अंदर से इजाजत मिल गई थी। वो अंदर आ गई। जब सालिया बेगम तैयार खड़ी थी, वो खुद भी साड़ी पहने हुए थी। अलीशा बेटा, तुम तैयार नहीं हुई? वो अलीशा को बगैर तैयार देकर बोली। नहीं, आपके पास आई हूँ साड़ी पहनने। आज तो बहुत प्यारी लग रही है। अलीशा सालिया बेगम के गले में बाहें डालकर बोली। क्या बात है, आज तो अपनी माँ पर बहुत प्यार आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए? अलीशा उनके सामने खड़ी होकर बोली। नहीं नहीं, आना चाहिए, लेकिन आज अचानक से आंटी से मामा और फिर ये सब। जब आप मुझे माँ जैसा प्यार दे सकती हैं तो मैं आपको अपनी बेटी बनकर दिखाऊंगी। अच्छा जी। साले बेगम ने इतना कहा। जल्दी आओ, मैं तुम्हें साड़ी पहनने में मदद करती हूँ। कुछ देर बाद अलीशा साड़ी पहनकर कमरे में जा रही थी। कमरे में आकर हल्का सा मेकअप किया। बालों का जूड़ा बांधकर वो रेडी थी। हुरैरा के कपड़े उठाकर बेड पर आए। हुरैरा की नाक को हल्का सा दबाकर उठाना चाहा, मगर वो लाडला साहब मजे से सोते रहे। अलीशा ने हुरैरा को शाह की तरह व्हाइट ड्रेस पर वेस्टकॉट पहना दी थी। वो छोटा सा किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। वो भी हुरैरा को तैयार कर रही थी जब शाह कमरे में आया। आज क्या माँ बेटे ने मुझे कत्ल करना है? शाह अलीशा और हुरैरा को तैयार देखकर बोला। बंदे का मुंह अच्छा नहीं हो तो बात अच्छी कर लेता है। ये क्या बात हुई? मैं तो इतना क्यूट और हैंडसम हूँ, मुझ पर तो लड़कियां मरती हैं। मिस्टर शाह, अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। अलीशा मसरूफ से अंदाज में बोले। अच्छा। शाह ने अलीशा को कमर से पकड़कर खींचा। अलीशा इस झटके के लिए तैयार नहीं थी। वो फौरन शाह के चौड़े सीने से जा लगी। हाँ, तो क्या कह रही थी कि अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती? तो तुम कर दो। जी जी, बिल्कुल करूंगी, पहले तैयार तो हो जाए। सुबह से भंगियों की तरह घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही। आपको कोई मसला? नहीं, मुझे क्या मसला होगा बोलो। बाकी कम से कम अपने शोहर या नामदार की बेइज्जती तो मत करो। हाँ हाँ हाँ। मिस्टर शाह के दिल पर लग गई। दिल से होती हुई पता नहीं कहाँ कहाँ लग गई। शाह रोती शक्ल बनाकर बोला। अच्छा, अब छोड़ें और जल्दी तैयार हो जाए, नीचे सब वेट कर रहे होंगे। आपके कपड़े निकाल दिए हैं। ठीक है, शाही कहकर वॉशरूम चले गए। थोड़ी देर में वो दोनों सीढ़ियां उतर रहे थे। साले बेगम इन दोनों को एक साथ देखकर ढीली दिल में नजर उतारी। शाह ने हुरैरा को गोद में लिया हुआ था। अलीशा अपनी साड़ी का पल्लू संभाल कर उतर रही थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं तुम दोनों। शुक्रिया मम्मा, दोनों एक साथ कहा, फिर हंस ही दिए। चलो, सब मेहमान आ गए और खासकर अलीशा और हैरा का पूछ रहे हैं। जी जी। वो लोग साथ ही घर से निकले। लाउन में पहुंचे तो सबसे पहली नजर स्टेज पर बैठे लड़के पर पहुंची। अली भाई। वो स्टेज की तरफ बढ़े जब किसी ने इसको आवाज दी। अरे गुड़िया, अपने बाबा से नहीं मिलोगी? पीछे से आती आवाज वो कैसे नहीं पहचानती। बाबा। अलीशा फौरन सदीकी साहब के गले लग गई। सारे मेहमान अलीशा को देख रहे थे। अलीशा सदीकी साहब के गले लगकर रोती थी। जब शाह की आवाज उसके कानों में पड़ी, बस कर दो यार, तुम्हें देखकर हुरैरा भी रो जाएगा। बारी बारी सबसे गले लगकर उस स्टेज की तरफ बढ़ी। अली भाई। अलीशा अली के गले लग गई। गुड़िया कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? ये सब अलीशा भी बोल ही रही थी जब साले बेगम अलीशा के पास आई। अलीशा बेटा, हमने राबिया का रिश्ता अली के साथ किया है। क्या वाकई? अलीशा हैरत से मुंह खोले बोली। जी। शाह भी अलीशा के करीब आकर बोला। मुझे तो ये सब एक ख्वाब लग रहा है। जी नहीं, ये हकीकत है। अली अलीशा के सर पर हाथ रखकर बोला। इतने में सानिया राबिया को लेकर आई। अलीशा भी उसके पास गई। राबिया ने व्हाइट कलर की मैक्सी पहनी हुई थी। दुपट्टे को सर पर खूबसूरत से सेट किया हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अलीशा और सानिया ने राबिया को स्टेज पर बैठा दिया। दोनों ने उसके साथ बैठकर तस्वीर बनाई। आप भी आए ना? अलीशा पास खड़ी अदीबा को आवाज देने लगी। नहीं नहीं, तुम बनवाओ। आइए ना आप भी। सानिया अदीबा को लेकर ऊपर आ गई। कुछ देर बाद सब रस्में शुरू हो गई थी। रस्म के बाद सबने बैठकर तस्वीर बनाई। अलीशा ने हुरैरा को गोद में लिया हुआ था। सारे लड़के आगे बैठ गए थे। सारे बड़े ऊपर सोफे पर बैठे हुए थे। सानिया अलीशा दीवा पीछे खड़ी थी और कैमरामैन ने उनकी खूबसूरत और यादगार तस्वीर कैमरे में कैद कर ली। दी एंड। जी, तो रीडर्स, यहाँ पे नावल जो है हमारा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं आपसे एक नए नावल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज।